رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ یہ جاری کرتے۔ سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑتی، چھوٹا بچہ بالکل، اور آسمان کی طرف بلند کر کہتی ہے بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہو نا ذرا لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو توحید کا کلمہ ہے، جس کے بغیر کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری سانس جاری ہو اور ختم ہو رہے ہو اور اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش بعشرة دراہم، یہ 2 دینار کا ہے، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت وہی یاد آتا ہے، اسی کے ہی فیصلے پوری کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ وہی فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور وہ فیصلے کرتے وقت کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ وہ مختار کل ہے، یہ اسی کی ذات ہے جس کو کسی مشورے کسی رائے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اکیلا اور یکتا اور تنہا ہی خالق ہے اور قادر ہے، باقی سب مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اس کائناتی نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور اسی نظام کے تحت اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق کے لیے بہت سارے ایمانی تجارت اور روحانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم رکھے۔ جس طرح دنیا کے اندر تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص ہیں۔ سارا سال تو گندم کی کٹائی نہیں ہوتی، سارا سال تو ہم چاول نہیں لے سکتے، سارا سال تو سارے کاروبار نہیں چلتے، ہر چیز کا ایک خاص موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے مبارک بنائے ہیں کہ جن کا ایک ایک دن انسان کی جنت کی تجارت کو اور ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک ایک رات بسا اوقات 83 سال سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی۔ ان مبارک موسموں میں سے ایک موسم رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کون کون سے کام نپٹا لینے چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معلی بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان۔ سلف صالحین کی عادت یہ تھی، وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ
رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبلہ منہم، جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی؟ اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے۔ پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے، تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھے، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا، وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر اس رمضان میں میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرما لینا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے۔ تو 12 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی۔ اس لیے عمرو بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، اور ساتھ کیا کہتے؟ وتفرغ لقراءة القرآن، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے، تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم، رمضان سے پہلے پہلے حدیث کے چونکہ امام تھے، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان تک ہی ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن، اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا جائے۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک سے پہلے ہونا چاہیے، انسان کو اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے قلبی تیاری بھی کرنی چاہیے، دل کو بھی پاکیزہ کرنا چاہیے، دل کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہوں سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے
کہ انسان جو کچھ ہو چکے گناہ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پکا وعدہ کر لے اللہ ذو الجلال معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں ہی بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو زبان کا سچا ہے، مخموم القلب ہے۔ کہا اللہ کے رسول زبان کی سچائی کی تو سمجھ آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی، یہ وہ شخص ہے جس کو متقی کہتے ہیں، الغنی، یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت التجاؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، کسی مخلوق کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتا۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کی غلاظتوں اور علائشوں سے اپنے دل کو جو پاک کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ آج 7 ارب 21 کروڑ لوگ دنیا میں موجود ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں۔ اگر کوئی پوری کائنات سے اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو اسے ان 4 چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ غلطی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر التوابین وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ الذی لا اسم فیہ، گناہ جو ہے وہ جڑ نہ پکڑے دل میں۔ بھول سے گناہ ہو سکتا ہے، غصے میں آ کے جذبات سے آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ کی عادت اس طرح پڑ جانا کہ دل میں جگہ بنا لے، ہر وقت سوچے غلط، ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے، ہر وقت اس کے دل میں حسد اور عداوت چل رہا ہے، یہ گناہ کی وہ جڑیں مضبوط ہیں جن کو توڑنا اور اکھاڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسا انسان اگر اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو 24 گھنٹے کے گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذی لا اسم فیہ، رمضان سے پہلے اس دل کو گناہوں سے پاک کیجیے، گناہ براجمان نہ ہو، جڑ نہ پکڑے۔ ولا بغی، بغاوت کو دل سے پاک کیجیے۔ بغاوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ ذو الجلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان پہ جرت نہ کرے، ڈھٹائی نہ کرے۔ ایک بغاوت یہ ہے جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو دنیا کا نظام ترتیب دیا گیا ہے اس نظام کی دھجیاں نہ اڑائے۔ یہ مسلمان کو سبق ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں بات کو سننا اور اطاعت کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے، خواہ حاکم وقت ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ جب تک اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو سمع و طاعت، بات کو سننا اور پھر اسے تسلیم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی، بغاوت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جائے اور انسان کا تسلط ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے، یا اس وقت اللہ کی بغاوت پہ اترتا ہے جب اس کے اندر انتہا درجے کا تکبر ہو، گھمنڈ اور غرور آ جائے، مال کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، حسن کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، بہت سارے کمالات اور صلاحیتوں کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، طاقت کی وجہ سے جو اللہ نے دی، جب یہ گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے تو پھر یہ شخص اللہ کی بھی بغاوت کرتا ہے۔ اسلامی نظام کی بغاوت کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے جیسا کون ہے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، جہاں عجب اور کبر دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکبر بھی ہے اور یہ زعم بھی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر نظام کی بھی دھجیاں اڑتی ہیں۔ نتیجتاً اللہ عز و جلال نے اس کا نظام بھی اپنی مخلوق کو سمجھایا ہے، وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ،
جب کوئی اس طرح کے ظلم پہ اترتا ہے تو اللہ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دے. وَلَٰخِرْ دل کو رمضان المبارک سے پہلے تیسری چیز سے پاک کرنا چاہیے. دل میں کسی کے بارے میں گرہ رکھنا، دل میں کسی کے بارے میں ایسی چیز پال لینا، کینہ پروری کرنا کہ سب کچھ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد اس کا یہ زہر اس کے دل سے ختم ہی نہیں ہوتا. یہ کینہ پروری، یہ غل، یہ گرہ صرف دل کی گرہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں یہ جنت کے راستے کے درمیان ایک سپیڈ بریکر ہے. جب تک اس کو کراس نہیں کریں گے آپ کا راستہ سیدھا ہی نہیں ہوگا، آپ کا راستہ سیدھا ہی نہیں ہوگا. زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا. انتقام کی آگ ہر وقت سلگتی رہنا دل کے اندر، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے رمضان مبارک سے پہلے اس قسم کی غل، کینہ پروری، عداوت، تعصب، عصبیت، اس سے پاک ہونا چاہیے. آج لسانی تعصب بھی ہے کہ فلاں تو سرائکی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں جو ہے وہ بلوچی ہے، اور فلاں جو ہے وہ پٹھان ہے. یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں. اس طرح کی دشمنیاں مارنا. خاندانی عصبیت، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. لسانی عصبیت کے ساتھ خاندانی علاقائی عصبیت، فلاں تو فلاں علاقے کا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اس طرح کے کام کرے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی. جاہلیت کی ساری چیزوں کو آج میں اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، میں ان کو رونقتا ہوں. جاہلیت منتنہ، یہ بدبودار جاہلیت ہے کہ کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان سے اچھا سمجھے، اس کو حقیر سمجھے. کوئی اپنے علاقے کو دوسرے علاقے سے کہے لو میرے جیسا علاقہ کس کا. کوئی زبان پہ ناز کرنے لگ جائے. اس طرح کی عصبیت، تعصب اور اس طرح کی گرہ جب تک رمضان سے پہلے ختم نہیں ہوگی رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا. اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ جب تک کیا جائے اس وقت تک دل صحیح کام ہی نہیں کرتا. یہاں کتنے میرے معزز اور پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے گاڑیاں دی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے پاس نہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے. وہ جانتے ہیں کہ انجن میں اگر حرارت آ جائے گاڑی بند ہو جاتی ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے. جس شخص کے دل میں انتقام کی آگ ہی بھڑکتی رہتی ہے اس کا جنت کا سفر بند ہو جاتا ہے. جب تک یہ انتقامی کیفیت نہیں وہ چھوڑتا. اور یہ انتقامی کیفیت اصل میں یہ درندوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے. انسان کے اندر غصہ تو رکھا ہے لیکن غصے کی دو قسمیں ہیں. اللہ کی ذات کے لیے غصہ، جب کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، دین اور دینداروں کی توہین کرتا ہے، تو وہاں مسلمان کو غصہ آنا چاہیے. اس وقت غصہ نہ کرنا بھی اصل میں اسلام کی محرومی ہے اس کے دل میں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی غصہ آیا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے اللہ ان کے غصے کو دور کریں گے کب؟ جب وہ گردنیں اڑا دیں گے کافروں کے، تو غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا تھا. ایک غصہ ہوتا اپنی ذات کا، اپنی ذات کے غصے میں انسان اس قدر جو ہے وہ حدود کراس کر جائے کہ وہ اپنے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے نہ کسی انسان کو دیکھے، نہ کسی حیوان کو دیکھے، نہ کسی بڑے کو دیکھے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھے، اور اس قدر آگے نکل جائے. ظالم بادشاہوں کی کہانیاں پرانے پڑھیے. ایسے ایسے لوگ ظالم آئے ہیں جہاں انسان نے قتل کیے، وہاں بلی جیسی مخلوق اور جانوروں کو بھی صرف غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی پرندے کو نشانہ پکا کرنے کے لیے نہ مارا کرو. آپ شکار کر سکتے لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اپنے نشانے پکے کرتے رہنا، اس سے منع کر دیا. اسی طرح انتقام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک انتقام اللہ بھی لے گا، ایک انسان انتقام لیتا ہے. اور علماء امت نے اس انتقام کی دو قسمیں لکھی ہیں.
ایک وہ انتقام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ہم جہاد کرتے ہیں تو کافروں سے انتقام لیتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایک وہ انتقام ہے جس کے 3 مقاصد ہوتی ہیں، بقصد التشفی، میرے دل کو سکون آ جائے، والتنکیر، فلاں نے ایسا کیا ہے نا، اس کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا یاد کرے گا، اس کو میں عبرت بنا کے چھوڑوں گا، والتجاوز، یا حدود سے تجاوز کر جانا، یہ انتقام اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما۔ اللہ کی طرف سے 2 چیزوں کا اختیار مل جاتا اللہ کے رسول کو تو آپ اس چیز کو لیتے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی، کیوں؟ تاکہ امت پہ کوئی مشقت نہ ہو، امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، امت مجبور نہ ہو جائے اور یہ نیکی کا کام ہی نہ کر سکے۔ اور ساتھ فرمایا وَإِن كَانَ اسْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر گناہ کی بات ہوتی تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ گناہ سے دور ہونے والے محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ فرمایا وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ من تقم رسول اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا، الا ان تنتهك حرمات اللہ، ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے تو پھر فینتقم للہ بها، پھر اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے وہ انتقام لیا۔ اللہ کی حرمتیں جب پامال ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ نظام اور اصول ضابطے کے مطابق انتقام لے سکتا ہے، اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، جوڈیشری کا دنیا کا نظام موجود ہے، جیسا تیسا بھی ہے، لیکن ذاتی انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو رمضان المبارک سے پہلے ہمیں یاد کر کے انتقامی ہر وہ کارروائی جو دل میں چلتی رہتی ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے دل کو اس طرح کے جذبات سے خالی کر لینا چاہیے۔ پرانے زمانے میں لالٹین ہوا کرتی تھی، اس کا شیشہ اور اس کا مرر جتنا صاف کرتے تھے روشنی دور تک جاتی تھی، دل کا شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اس کے اندر روشنی اسلام کی اور قرآن کی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا دل جتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اتنی اس کی مسکراہٹیں اس کے چہرے پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ عینان بن خویم منصور بادشاہ کے پاس داخل ہوئے اور بادشاہ کے سامنے ایک ایسی جماعت کو حاضر کیا گیا کہ جن کو قتل کرنا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا من انتقم فقد الشفا، جو بندہ انتقام لیتا اس نے تو پھر اپنا ہی کلیجہ ٹھنڈا کیا نا، وآخذ حقہ، وہ تو اپنا حق ہی لینا چاہتا ہے نا اپنے ذہن کے مطابق، ومن شفا غیظہ وآخذ حقہ، جو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی انتقام لینا چاہتا ہے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، لم یجب شکر، کبھی اس کا شکر گزاری کا موقع جو ہے اس کو نہیں مل سکتا اور نہ ہی دنیا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وَلَمْ يَحْسُنْ فِي الْعَالَمِينَ ذِكْرُ، زندگی میں کبھی بھی اس کو اچھے لفظوں میں یاد ہی نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّكَ انْتَقَمْتَ فَقَدْ انْتَصَفْتَ، ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم کو تم قتل کرنے لگے ہو، اگر تم نے قتل کر دیا تو تم تو سمجھو گے کہ تم نے انصاف کیا ہے۔ وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَدْ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ، اگر تم انتقام لینا چھوڑ دو گے، معاف کر دو گے، ہم سمجھیں گے اللہ نے تجھے ہم سے افضل بنایا۔ یہ افضل بننے کی بات ہے کہ انسان انتقام کی چھوڑ دے۔ عَلَىٰ أَنَّ إِقَالَتَكَ عِصَارَ عِبَادِ اللَّهِ مُوجِبَ لِإِقَالَتِهِ عَسْرَتَكَ،
اگر تم لوگوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دو گے، انتقام نہیں لو گے، تو یاد رکھنا اس کا بدلہ تمہیں اللہ قیامت کو بھی دے دے گے، تمہاری بھی کمی کوتاہی سے درگزر کروائے۔ وَعَفْوُكَ عَنْهُمْ مَوْصُولٌ بِعَفْوِهِ عَنْكَ، آج تم کسی کو معاف کر دو گے تو ساتھ ہی خوش ہو جاؤ کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر چکے۔ اس انسان کی اس نصیحت سے جتنے لوگ تھے جس کو قتل کرنا چاہتے تھے اس نے سب کو معاف کر دیا۔ امام اصمعی فرماتے ہیں منصور کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ اس شخص کو اللہ نے سمجھ دی تھی۔ کہتا یا امیر المؤمنین، مسلمانوں کی خلیفہ، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، الانتقام عدل والتجاوز فضل، انتقام لینا آپ کے نزدیک عدل ٹھہرا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ آپ انتقام لیں گے، اور معاف کرنا یہ فضل ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جو افضلیت کو اور بلندی کو چھوڑ کے تھوڑی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں منصور نے اس کو معاف کر دیا۔ منصور نے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی مہدی کو، بیٹا لذت العفو اطیب من لذت التشفی، بیٹا اگر تم معاف کر دو گے تو اس کے بدلے دل میں وہ لذت آئے گی جو کلیجہ ٹھنڈا کرنے سے، انتقام لینے سے تمہیں کبھی پوری زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ وَذَلِكَ أَنَّ لَذَّةَ الْعَفْوِ يَلْحَقُهَا حَمْدُ الْعَاقِبَةِ وَلَذَّةُ التَّشَفِّي يَلْحَقُهَا ذَمُّ النَّدَمِ، ایک تو اللہ قیامت کو لذتیں دے گا، دنیا میں بھی جب تک زندہ رہتا ہے ہر شخص کی زبان پہ اللہ عز و جلال اس کے لیے تعریفی کلمات جاری کر دے، اور انتقام لینے والا جب تک زندہ رہتا ہے شرمندگی کا احساس اور لوگوں کے طعنوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کی اس طرح کے جذبات سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَسَدْ، حسد سے بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا، یہ حسد ہے۔ اس میرے بھائی کو اللہ عز و جلال نے گاڑی دی، مال دیا، عہدہ دیا، بلندی دی، حسد کیا ہے؟ میں جل کے راکھ ہو جاؤں کہ اس کو ملا ہے تو ملا کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے پوچھ کے دے رہا، وہ مالک ہے جس کو مرضی دے دے، تم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ اس میرے مسلمان بھائی کو تو نے دیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ تو نے ہی دیا ہے نا تو مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں رش کرنا۔ تو مومن رش کیا کرتا ہے، حسد نہیں کیا کرتا، اور اس لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا اپنی جان کا دشمن انسان وہ ہے جو حاسد ہوتا ہے۔ کیوں اپنی جان کا دشمن؟ جس کے بارے میں حسد کر رہا ہوتا ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری رات جو ہے کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں۔ یہ دوسرے کے بارے میں جل رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اپنے دل کو آگ لگاؤں گا جلے گا اس کا دل، یہ اس کی خام خیالی ہے، جلتا اپنا ہی دل ہے، اپنی زندگی کو پارا پارا کر لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں کچھ۔ امام اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی عمر تھی 160 سال، چہرے پہ بڑی رونق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ اتنی لمبی عمر آپ کی ابھی بھی تم مسکرا رہے ہو، جسم بھی تیرا تر و تازہ ہے، راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ نے میرے جسم کی وہ لذتوں کو باقی رکھا۔ اپنے دل کو پاک کیجئے گناہوں سے، بغاوتوں سے، کینہ بروری سے اور حسد سے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب کائنات بنی تو سیدنا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے نہیں۔ اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا ہے تو حسد ہوا ہے، اس کو حسد یہ تھا اس کو سجدہ کرو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلا گناہ ہوا تو یہ غرور اور گمنڈ اور تکبر کا گناہ ہوا، اس کو بھی گمنڈ تھا، کہتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
مجھے تو اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، اس کو میں سجدہ کیسے؟ جب انسان کے دماغ میں یہ خناس آ جائے کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، یہ وہی گناہ ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، یہودیوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم سعد کا فیصلہ مانیں گے۔ سعد سے آگی ہے، کہا ٹھیک ہے، بلاؤ بھی سعد کو۔ سعد کو بلایا، سعد زخمی تھے، کہا آپ کو پتا ہے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا یہودی کہتے ہیں جو فیصلہ سعد کر دے گا ہمیں منظور ہے۔ سعد یہودیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں فیصلہ کر دوں تو منظور ہے؟ انہوں نے کہا منظور ہے۔ پھر مسلمانوں کی طرف بھی چہرہ کر کے کہا ان کو بھی منظور ہے۔ اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا، یعنی جو فیصلہ میں کروں گا یہودیوں کو تو ہو گیا منظور اور مسلمانوں تمہیں بھی منظور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساتھ جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ صحابی۔ کون کر رہا ہے؟ کن کے درمیان کر رہا ہے؟ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ اور کون موجود ہے؟ کون سی ہستی موجود ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ ہے ایمان کی وہ رنگ کی کیفیت۔ سعد نے فیصلہ کر دیا، ادھر سعد نے فیصلہ کیا، ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تو نے فیصلہ وہ کیا ہے جو تیرے رب نے آسمانوں میں کیا ہے۔ پریشانی کو نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی کا فیصلہ اور ماننے والے صحابہ اور پیغمبر بھی ساتھ ہو، تواضع کی یہ وہ حد ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی اس کے دل میں غرور اور گھمنڈ اور حسد نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا دل بنایا جس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ رمضان کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ ان چار چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے۔ رمضان کی تیاری کے لیے یہ دل بالکل پاک صاف ہو کے ہر خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے امت کی اصلاح اس خوبصورت طریقے سے فرمائی۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، چونکہ رمضان آنے والا ہے اور روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، باز رہنا، روکنا، خود بھی برائی سے رکنا، اپنے دل اور زبان اور اعضاء کو بھی برائی سے روکنا، خود بھی باز رہنا اور لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرنا، یہ روزہ ہے۔ تیسری بات جو رمضان سے پہلے ہمیں پہلے تک نہیں ٹھیک ہو سکی تو اب بھی موقع ایسے ٹھیک کر لیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں۔ اقسم ابن صائفی یہ صحیح بخاری کی روایتیں بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری حدیثوں کو جب جمع کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی بندہ صرف زبان پہ کنٹرول کر لے تو 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کتنے گناہوں سے؟ صرف زبان کو کنٹرول کر۔ اس لیے زبان کی کنٹرول کرنا، اس کی حفاظت کرنے سے رمضان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ جب سورج نکلتا ہے ہر روز سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے، تو کفر اللسان، یہ واسطے دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے جسم کا ہر عضو اتق اللہ فینا، ڈر جانا اللہ سے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اور زبان تو سیدھی رہی تو ہمیں بھی سیدھا رہنے کا موقع بھی ملے گا، ہم سزاؤں سے ہی بچ جائیں گے۔ تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو مار تو ہمیں پڑنی۔ سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو 32 تالوں میں رکھا ہے، اسی لیے زبان کو 32 تالوں میں رکھا ہے، اور 32 تالے پہلے لگائے، بعد میں 2 ہونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے گیٹ بھی لگائے۔ آپ سوچ لیں کہ 32 تالے توڑ کے نکلے اور بڑے بڑے گیٹوں کو پھلانگ کے نکلے اور پھر نقصان کتنا کرتا۔ اس لیے تو نیک لوگ کہا کرتے تھے، ابھی اللہ نے اس کو بڑا نرم بنایا، ملائم بنایا، اگر زبان کو بھی دانت ہوتے تو کیا بنتا۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زبان کنٹرول اس وقت ہوتی ہے
جب انسان کا دل کنٹرول ہوتا ہے، جس کی بات میں نے پہلے کی۔ اگر انسان کا دل کنٹرول نہ ہو تو زبان کنٹرول ہوتی نہیں۔ لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه، کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه، اور انسان کا دل کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہ سیدھی۔ اور مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل، جب تک بندے کے اعمال نہ ٹھیک ہوں اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وصلاح العمل بصحة النیہ، اور عمل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت نہ درست ہو۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ بندے کی نیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، قروح او جروح، اس کی بدنیتی کی وجہ سے، خبث باطن کی وجہ سے اس کے دل پہ ایسے زخم ہوتے ہیں جس زخموں سے رسنے والا خون جو ہے اور وہ گرمی اور آگ جو ہے وہ زبان کے ذریعے نکل۔ اس لیے زبان کی حفاظت یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں۔ 4000 گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول کر لو۔ اور زبان کے وار کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان کے واروں کی بات شروع کر دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان سے کیسے کیسے وار ہوتے ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بہترین وہ مسلمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اصل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا بھلا بندہ اس کو کوئی زبان نکال کے دکھا دے تو یہ ہاتھ کی مار سے زیادہ مار لے۔ ایک بندے کو اللہ نے زبان دی ہے لیکن وہ گونگا بن جاتا ہے، یہ اس سے بڑی تکلیف ہے۔ کیوں؟ یہی تو اشرف المخلوقات بننے کی ایک نشانی ہے، وگرنہ زبانیں تو بھینس کی انسان سے لمبی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، وہ حق کی بات نہیں کر سکتا۔ تو فطرت کو تبدیل کر دینا، جس زبان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد میں تعطل پیدا کر دینا، یہ اللہ عز و جلال کی نعمت کی ناشکری بھی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے دیکھا اور کیا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ زبان کو کھینچ رہے تھے، میں نے کہا اللہ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کریے، کیا کر رہے ہیں؟ زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ کہا میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں، ان هذا الذي اوردني الموارد، مجھے پتا ہے اگر مجھے ہلاکتوں کی طرف لے کے گئی تو یہ زبان لے کے جائے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان ساری چیزوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ سب کے نصیب میں فرما دے، ان مبارک گھڑیوں کو ہر ایک کی زندگی میں لکھ دے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اے اللہ اس رمضان کی رونقیں اکٹھی کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکات کو سمیٹنے کی طاقت اور قوت اور توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے۔ مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، کوئی بھی حالات بن جائیں اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ کون سے حالات؟ ہو سکتا ہے رمضان جیسی عظیم نعمت پہ بھی اگر کوئی ایسا نظام سامنے آئے کہ تراویح نہیں پڑھنی، ایسا نظام سامنے آئے کہ کوئی تراویح نہ پڑھے، تو مومن کو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اسی کا ہی اللہ نے حساب لینا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے بس مسجدیں بند کر۔ تعجب کی بات یہ ہے جس طرح دوا خانے کھلے ہیں اس طرح دعا خانے بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ جس طرح جسمانی ہاسپٹل کھلے ہیں اس طرح روحانی ہاسپٹل بھی تو کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ کتنی دانش کی بات ہے کہ جہاں سے مجھے بندوں کے بنائے ہوئے کیپسول اور گولیاں ملیں وہ تو میں کھول کے رکھوں، لائنیں لگی ہوں، جہاں میرے خالق نے شفا اتارنی ہے، جس کو شفا بنایا ہے نماز جیسے سجدوں جیسی چیزوں کو، اس کو میں بند کر دوں۔ اصل بات یہ ہے، یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مومن کا عقیدہ اور منہج کیا ہونا چاہیے؟
1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، طاعون بھی آئی، طرح طرح کی بیماریاں. اگر آپ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھ لیں، اللہ کی قسم آپ 2 صفحے پڑھ کے اس کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے. ایسی ایسی وبائیں آئیں. 449 کے اندر جب وبا آئی ہے مصر میں، صرف وبا نہیں تھی، بھوک بھی ساتھ تھی. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. میرے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا جو کتاب لکھ رہی ہے، جو امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں. بھوک اتنی تھی کہ انہوں نے مردار کھانے شروع کر دے، کتے کھانے شروع کر دیے. انہوں نے قبروں سے مردے نکالے، حتی اکلوا بعضهم بعضا، اور مضبوط لوگ کمزور لوگوں کو کھانا شروع ہو گئے. وبائیں تو آتی رہی ہے، لیکن 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ کسی نے مسجد بند نہیں کروائی. لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے اگر اسلامی حکومت اور حاکم وقت اس بات کا کہہ دے تو پھر مسلمان کو ماننا چاہیے. پھر وہ گناہ رعایا سے اٹھ جاتا ہے، اس کو اطاعت کرنی، اس کو بات ماننی ہے، پھر تصادم نہیں ہوتا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ طاعون کی بیماری پھیلی. اور آپ نے پچھلے جمعے میں بھی سنا تھا کہ طاعون کی جب بیماری آئی، عمر کے زمانے میں بھی آئی، 25,000 صحابہ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے. اور عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب آئے تو 3 دن تسلسل کے ساتھ 70,000 لوگ مرے. جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے، پہلے دن وہ شہید ہو گئے. جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں آیا، دوسرے دن وہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا سعد کے ہاتھ میں آیا، عمرو بن عاص کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے دوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. تدبیر اختیار کی. تو احتیاط کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ یہ بندے سے میرا ہاتھ ملے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ عقیدہ جاہلوں کا ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. احتیاط کرنا سنت ہے. جس کو کوڑ کی بیماری لگی تھی اللہ کے رسول کے پاس بیعت کرنے آیا، اور بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ نہیں کیا. کہا تیری بیعت ہم نے لے لی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم چلے جاؤ، تیری بیعت ہمیں قبول ہے. لیکن باقی سب سے تو آپ نے ہاتھ ملایا، بیعت بھی لی. جو صحت مند ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں انسان حدود سے تجاوز کرے، یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. جو اسلام نے چیزیں بتائی اس میں خیر اور برکت ہے. جس طرح دوا خانے کھلے رکھنا ضروری ہے، وہاں دعا خانے کھلے رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شظیۃ بجبل یؤذن بالصلاة ویصلی. اللہ تعالیٰ کو وہ اکیلا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ نیچے اتر نہیں سکتا، وہ اکیلا ہی اذان کہتا ہے اور اکیلا ہی نماز پڑھاتا ہے. اللہ جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں یہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم ویخاف منی فقد غفرت لعبدی. میرے فرشتوں، کھربوں فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اس میرے اکیلے بندے کو دیکھو، اکیلا اذان کہہ رہا ہے، اکیلا اقامت بھی کہہ رہا ہے، جماعت بھی کروا رہا ہے، سارے فرشتوں گواہ رہنا میں نے بخش بھی دیا. ادخلتہ الجنہ، میں نے اسے جنت میں داخل کر. اور صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بندہ سفر میں ہو تو اتنا اس کے اندر نماز میں سکون نہیں ہوتا، وہ خشوع سے نہیں پڑھتا، بیمار ہوتا بھی خشوع سے نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سنو، انا قیدت عبدی بقید من قیودی. بیماری کی کڑیاں میں نے اس کو ماری ہیں. اس کی نماز تم نے وہی لکھنی ہے جو اس نے زندگی میں اپنے گھر میں رہ کے، یعنی اپنے ہی شہر کی مسجد میں، اپنے ہی علاقے میں رہ کے اس نے سب سے خوبصورت پڑھی ہے نماز، وہ لکھنی ہے. اب تو یہ بیمار ہے، اب تو یہ مسافر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانیاں کی ہیں. میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ امت سے اس مصیبت کو دور فرمائے اور امت کو اپنے اصل ہدف کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہدف اس وقت تک انسان کو ملتا رہتا ہے جب وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اس بارے میں صرف 4 باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا. زکوٰۃ،
7.5 तोले सोना है आपके पास किसी शक्ल में 87 ग्राम, 52.5 तोले चांदी है 613 ग्राम, या उसके बराबर नकदी है आपके पास, क्योंकि उस वक़्त ये नकदी थी। दिरहम दिनार, दिनार सोने का होता था और दिरहम चांदी का होता था। तो आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। आपके पास 40 बकरियां हैं, 1 बकरी ज़कात होगी। 30 गाय है, 1 साल का बच्चा, 40 गाय हैं, 2 साल का बच्चा, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आप ज़मीन से अनाज लेके आते हैं, बस आपका 6 महीने के बाद ले आते हैं, अगर तो वो बारिश से सैराब हुई, चश्मे से पानी वहां पहुंचे, आपकी मेहनत नहीं लगी, औख्यान असरियन, या ऐसी ज़मीन है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं, तो आपको उशर देना पड़ेगा 10वां हिस्सा। लेकिन अगर वो पानी आपने बिन्नौदह और सवानी, बैल लगा के पानी निकाला, डोंकी के साथ, ट्यूबवेल के साथ, आपका खर्च हुआ, तो उशर नहीं, आपको निस्फ उशर 20वां हिस्सा बतौर ज़कात देना होगा। लेकिन कब, ये दूसरा मसला। हम अनाज घर में रख लेते हैं, 2 किलो इसको दे दिया, 2 किलो इसको दे दिया। आतू हक़्क़हू यौम हसादी, जिस दिन कटाई करते हो ना, पहले अल्लाह का हक दो, फिर घर लेके जाओ। ज़कात वाला भी क्या करता है, ज़कात रख ली, सारा साल बांटता रहेगा। ये तो आपकी है ही नहीं, आप किस असूल से अपने पास रखे हुए हैं? ज़कात फर्ज हुई, फारिग हो जाओ। अगर इतने ही खैर खा हो, नाम कमा रहे हो कि ये तो सारा साल ज़कात देता है, तो आइंदा साल की ज़कात दो ना, रमज़ान में हिसाब कर लेना। अल्लाह के रसूल के पास अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, फरमाया कि मैं रमज़ान में ज़कात देता हूँ, लेकिन ज़रूरत अब है लोगों को। कहा अब दे दो, हिसाब उस वक़्त जाके कर लेना। 4 गलतियाँ इस वक़्त दूर होनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि कोई ज़ाब्ते के मुताबिक ज़कात नहीं देता। भट्टे का मालिक को कहता है मैंने फलां मस्जिद में 1 ट्राली ईंटों की भेज दी थी, ज़कात हो गई, जायज़ नहीं। मैंने 1 ट्राली वो फलां मदरसे में भेज दी थी, 1 ट्राली मैंने फलां गरीब को दे दी थी। हिसाब करो, हिसाब करके ज़कात निकालो। टैक्स देने में तो सारे शेर हैं, 30-36, 36%, 40% टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जो ना दें तो जानते हैं क्या होता है, लेकिन 2.5% ना दें तो माल ये हलाल नहीं होता, इसमें हराम फिर शामिल हो जाएगा और बेबरकता भी हो जाएगा। और क्या होगा फिर, ये सारे का सारा माल बन जाएगा कंज। कंज उस माल को कहते हैं जिसकी ज़कात नहीं दी जाती। क़यामत के दिन ये गंजा सांप बनेगा और इंसान के गले का तौक बन जाएगा। और सांप जो है गंजा इसलिए होगा कि उसकी जहर इतनी होगी, एक फूंक मार दे तो पूरी दुनिया की हरियाली स्याह हो जाए। बाछों से पकड़ेगा, एक अज़ाब। फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, बाछों से तो ये सांप पकड़ेगा, उसकी पेशानी, उसके पहलू और उसकी पुश्त को तपाया जाएगा जहन्नम की आग पर। हिसाब करके ज़कात दिया। एक दूसरी बात, ज़कात जब वक्त आ जाए निकाल दो। अगर आप पूरा साल ज़कात को अपने अकाउंट में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी करके बांटते रहते हैं, तो जो उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसकी ज़कात कौन देता है? आपने किस असूल के मुताबिक अपने पास रखी? वो तो आपकी है ही नहीं, वो तो माल अल्लाह का हो गया। तीसरी बात, ज़कात का निज़ाम दीनी महीनों के मुताबिक रखिए। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल। इस बुनियाद पे ज़कात दीजिए। ये 356 या 55 दिन बनते हैं। अगर आप जनवरी फरवरी के हिसाब से ज़कात देंगे 365 दिन बनते हैं। हर साल ना चाहते हुए भी 9 से 10 दिनों की ज़कात के चोर बन जाएंगे। इसलिए दीनी हिसाब के मुताबिक ज़कात दें। एक चौथी बात, लोग पूछते हैं बस भूल के मैंने अकाउंट जो है वो खुलवा लिया और उसमें तो सूद भी आता है, अब क्या करूं? किसी के पास सूद का पैसा है, वो खुद तो नहीं खाना चाहता, क्या करे वो? अगर आप उसको बैंक में रखते हैं तो जाहिर है वो और कुव्वत आएगी उनको। उलमाए उम्मत ने इस पे बहस की है। आप उसको 3 कामों पे सर्फ कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जो सूद की मुसीबत में फंसा हुआ है उसको आज़ाद करो और उसको अल्लाह से डराओ कि आइंदा से तुम ये काम नहीं करोगे, तेरा कर्ज उतार देते हैं। दूसरा काम, आप उसके वॉशरूम बना सकते हैं। तीसरा काम, जो उम्मत के मुतअद्दिद उलमा की राय है,
المصالح العام، عام مصلحت پہ اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، رستے بنوائیں، برجز بنوائیں، لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیاله، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت درحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدی، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جاتے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا گیا، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ، اور ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتے، حتی دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچے تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألکما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا، اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی، اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے۔ نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی، کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے۔ مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کی چیز لی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے۔ خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہوا اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ، اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہے، بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام،
کھانا پینا اور سارا ڈفرنٹ ٹائپ. آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے. عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے. فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا صخب فيه ولا نصب، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ، جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد. صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خامن کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے. اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی اس کا خامد راضی ہے، یہ عورت جنت. گویا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں. کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دیں؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ کیا فرماتی؟ کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے. اور کہاں سے؟ علی ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے؟ 1 میل. اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے. اتنی دور سے اپنے خامد کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسماء جا سکتی ہے تو گھر بیٹھی عورت اپنے خامد کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے. آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی. آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خامد کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے. جب اس سے استغنا برتی ہے تو محبت بھی تو اتنی ہی حاصل ہوگی. اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت عادت نہ بنا لی جائے، عادت نہ بنا لی جائے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے. اور اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے آپ کی بیوی آپ کے سامنے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. شیخ صاحب انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ باتیں اور سننے کا بھی اشتیاق ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا بھی ہمیں احساس ہے. اس نشست میں ہمارے سامنے 2 باتیں بہت اہم آئیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. انسان دنیا کی آنکھوں کا تارا تو کہ چند لمحات اس سے ملاقات ہوتی ہے، سریرا ملے السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، کیف حالت. لیکن اصل تارا اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا ستارہ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی،
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسود رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، ماذا يصنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ کیا آپ جابر حکمرانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے، یا آج کل کے نوجوانوں کی طرح جو کہتے نہیں رعب ہونا چاہیے کہ جب میں آواز نکالوں تو اگلی آواز خشک ہو جانی چاہیے؟ نہیں، کان فی مہنۃ اہلی ای فی خدمت اہلی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کے گھریلو معاملات میں تعامل ایسا تھا، کان فی مہنۃ اہلی، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت تو کرتی، لیکن آپ کا اسلوب اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت تھا، محسوس یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے. یرقع دلوہ، یخصف نعلہ، یفلی ثوبہ، یخدم نفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کو درست خود کر لیتے، اگر کپڑے کو ٹانکنا ہوتا تو بس اوقات اس کو خود کر لیتے. یرقع دلوہ، اگر پانی نکالنے کے لیے ڈول اس کا مسئلہ بن جاتا تو اس کو بھی درست خود کر لیتے. وَيَحْلِبُ شَأْتَهُ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا کر. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، کل کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی، لیکن ہر وہ کام کرنے میں کبھی عیب نہ سمجھتے جو عام انسان اچھی گھرداری کے لیے کام کرتا ہے. لیکن فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قام الى الصلاة، جب نماز کا وقت ہوتا اس طرح آرام سے مسجد کی طرف چلے جاتے جیسے گھر والوں کو پہچان. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العباد الى اللہ انفعهم لعیالی، کائنات میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں نفع مند ہو، اس کی زندگی سے اہل و عیال کو دینی نفع بھی ہو، دنیاوی نفع بھی ہو، معاشرتی نفع بھی ہو، معاشی نفع بھی ہو، زندگی کے تمام کارنرز میں وہ نفع مند شخصیت، عضو نافع اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں اپنے آپ کو ثابت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے معاملے میں حسن معاشرت کرتے تھے. آج اس طرح کی گفتگو یا تو سنائی نہیں جاتی کہ ایسا کرنا پڑے گا، یا اس لیے سنائی نہیں جاتی شاید کہ یہ خوبصورت زاویے ہمارے علم سے محو ہو گئے اور ان کی طرف ہم نے رجوع نہیں کبھی کیا، یا اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے، لوگ کبھی نہیں راضی ہوئے، اللہ کی رضا چاہیے. اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء. 50 سال میں نے عبادت کی لیکن عبادت میں مجھے لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی. ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب تعالیٰ مجھ پہ اتنے راضی ہوئے کہ میرے مالک نے میری زبان پہ حق کو جاری کر. ترکت صحبت الفاسقین فوجدت صحبت الصالحین، میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے اپنے ولیوں کا ساتھ مجھے نصیب. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الدنیا والآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو پائے حقارت سے ٹھوکر ماری، اللہ نے میری زندگی کے ہر لمحے میں خوشی اور لذت پیدا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس. جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کبھی پریشان نہ ہو.
اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کو نکیر ڈال کے راضی کرتے ہیں. بلا کیسے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پوری کائنات کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے میرا مالک جدھر چاہے ان کو پھیر دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے پہلو گھر میں کس طرح پیش کرتے؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب بھی اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے تو آپ تبسم فرماتے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. مسکرا کے ملنا یہ بہت بڑا صدقہ. اور آپ ایسے ناموں کے ساتھ پکارتے، یا عائش، یا حمیرہ، کبھی ترخیم مرخم کر کے، کبھی پورے نام سے آدھا نام. کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، حسن معاشرت امت کو سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے، ما عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه واكله والا تركه. آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا، پسند آ جاتا تو کھا لیتے، نہ آتا تو عیب نہیں نکالتے. لیکن آج اگر معمولی سا اس میں کوئی فرق آ جائے، کس میں نمک اور مرچ زیادہ ہے، بس اس دن اس کی کم بختی آ جائے. آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس طرح سے غلطی ہوئی تو آپ کو بھی تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی اچھا معاملہ دیکھتے فوراً تعریفی کلمات کہتے اور ایسے انداز کو اختیار کرتے جس سے ان کے عمل کی قدر ہو رہی ہے اور ان کا شکریہ ادا ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا. آج کیا ہے؟ بہت ساری اچھائیاں گھر والی میں، چونکہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. لا الہ الا اللہ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی بها آخر. اگر تمہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت. کبھی ایسا نہ کرنا، بلا شبہ تم مرد ہو لیکن چہرے پہ مت مار. ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو، کسی خادم کو نہیں مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل البشر ہیں. ولا تقبح. اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو. یہ نہ کہو نہ جانے کون سی نسل میرے گھر میں آئی. ارے اتنی بری تھی کہ 400 سے 600 لوگ لے کے آپ کیوں گئے تھے اس کو لانے کے لیے؟ اس وقت سوچ لیتے. اس کا مطلب ہے اس وقت اچھائیاں نظر آئی تھیں جس کو آج بھلا رہے ہیں. ولا تہجر الا فی البیت. اس سے اگر ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا بھی چاہتی ہیں تو گھر میں رکھ کے اس سے ناراض ہو، خاموش ہو. اور خاموشی یہ بہت بڑی سزا ہے. بجائے اس کے کو گھر سے نکال دو اور اجڑ لوگوں کی طرح گھر سے دھکا دے دو. یہ تو کسی بھی مسلمان مہذب کی عادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کچھ کرتے. معمولی سی بات ہوتی اب ٹالریٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی خواہشات کا احترام کرتے. آج کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں فیکٹری سے بھی آیا ہوں، میرے آنے پہ بھی آپ کی سہیلیاں موجود ہیں. خبردار میرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا. انت ومن انت یا اخی المبارک. اے میرے بھائی تم کون ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه
فيسربهن إلي فيلعبن معي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صغر سنی کی وجہ سے گڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کو بلا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہوتا تو فوراً سہیلیاں بھاگ جاتی. فیسربہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو بلاؤ اور اپنی کھیل مکمل کر. آپ خواہش کا احترام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے گھر والوں کے بارے میں ٹو لگانا اور ان کو ایسا سرپرائز دینا جس سے پریشان ہو، اس سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. یہ ایسا سرپرائز ہے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور آپ نے اس لیے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لئلا یتخونہم او یلتمس آثاراتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لگانے اور غلطیاں تلاش کرنے سے منع کر دیا. اگر آپ تلاش آپ کو اپنی ذات بھی پسند نہیں آئے. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہوں، زندگی میں 3 حقیقتیں نہ بھولیے گا. غلطی کی گنجائش جس طرح آپ میں ہے میرے اندر ڈبل گنجائش ہو سکتی. اگر آپ گھر والوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں غلطی کیوں ہوئی، یاد رکھنا آپ سے 2 مرتبہ ہو سکتی. اور کیوں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. انسانیت ساری کی ساری خطا کار ہے. دوسری بات، یاد ہے کسی کو کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں تھے؟ جنت میں. کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ کی تربیت. اس کے باوجود بھی بھول ہوئی کہ نہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا میں. کس کی تربیت میں ہیں؟ میں نہیں کہتا استاد یا والدین کی تربیت میں ہے. آج کل معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ دوست، گلی بازار، میڈیا. تربیت بھی ایسی ہو پھر غلطی کی گنجائش بڑھ جائے. جب تک آپ غلطی کی اصلاح کے لیے پلاننگ نہیں کرتے اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ بشری تقاضا ہے، بھول ہوگی لیکن اس بھول کو درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے نہ رکھو کہ میں نے غلطی تلاش کرنی اور ثابت کرنا ہے اپنی بیوی پر کہ تم غلط اور میں ٹھیک ہوں. اپنا بتانا کہ میں ٹھیک ہوں اس کے لیے دوسرے کو غلط کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. ایک مثال سے واضح، اعمش اور ابراہیم النخعی رحم اللہ الجمیع. اعمش جن کو نظر نہیں آتا تھا نبی نے تھے، بہت بڑے تابعی. ابراہیم النخعی بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، لیکن ان کی نظر میں کچھ فرق تھا. اکٹھے جا رہے تھے، اعمش کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سامنے دیکھا کچھ لوگ ہیں، کہا سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے، کیا خیال ہے آپ اس رستے سے چلے جاؤ میں اس رستے سے چلا جاتا ہوں. کہتے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے سامنے لوگ ہیں مذاق کریں گے، ایک کو نظر نہیں آتا، جس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی صحیح نظر نہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ نحن نؤجر وهم یأسمون، ہمیں اس کا اجر ملے گا اور وہ گنہگار ہوں گے. تو ابراہیم النخعی نے کہا اپنے اجر کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو گنہگار ثابت کرنا ضروری تو نہیں ہے. آپ ادھر سے چلے جائیں، میں ادھر سے جاتا ہوں، بہتر اکیلا اجر ہی لے لیں، ہم ان کو گنہگار ثابت نہ کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو مجرم ثابت کریں اور اس کو کہیں کہ تم میں یہ غلطیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اہتمام کیا کرتے؟ كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلی نفث علیہ بالمعوذات. گھر والوں آپ فوراً توجہ کرتے اور ان کو دم کرتے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. یہاں رک کے میں مرد و زن دونوں کو ایک گزارش کے طور پہ تنبیہ کروں. بچہ، بیٹا اور بیٹی نعمت ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور اللہ کے پاس چلا جائے ڈائیورس ہو جاتی ہے. کیوں؟ طلاق لے لی جاتی ہے. یہ خلا، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ وقت پہ لے جاتا ہاسپٹل تو میرا بیٹا فوت نہ ہوتا. یہاں رکنے کی بات اس لیے میں نے کہہ دی، اگر کسی عورت کا یہ نظریہ ہے کہ ہاسپٹل نہیں گیا تو فوت ہوا ہے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر لکھی اتنی تھی، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خامن کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. بر وقت اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائے، بر وقت اس پہ توجہ دے. لیکن اگر اللہ کے پاس چلا گیا ہے
تو پھر عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی لیٹ کی وجہ سے، اس کی لاابالی کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہاسپٹل لے جاتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ملک الموت سے انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے چھڑا لینا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اجل آ جائے ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کی بے احتیاطی آپ کر لے، موت پہلے نہیں آئی۔ دنیا جہان کے احتیاطات آپ اختیار کر لے، موت لیٹ نہیں ہو سکتی، وقت پہ آئے۔ لیکن اہتمام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کرنا چاہیے، اس میں انسان کو کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر اس عورت کو بھی اس صحابیہ کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، رمیثہ الغمیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا تو خوشبوئیں آئیں، میں نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ جواب ملا ہذہ الرمیصہ، یہ آپ کی صحابی رمیصہ ہے۔ کس وجہ سے جنت اور یہ حفاظہ اور یہ خوشبوئیں کس وجہ سے؟ اکیلی جان گھر میں ہے، ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار تھا، خامد کام پہ چلا گیا، خامد کے بعد بیٹا فوت ہوا، اس نے نہیں کچھ چلایا، نہیں شور مچایا، نہیں واویلا کی۔